قرآن مجید کا سورہ نمبر 42، سورہ شورا۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ہاں میم عین سین قاف۔ اسی طرح وہی بھیجتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ کے پہلے تھے، وہ اللہ جو عزت والا ہے، صحیح کام کرنے والا۔ اس کا ہے جو وہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بلند ہے، بڑا بزرگ مرتبہ۔ نزدیک ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو دنیا میں ہیں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اس کے سوا سرپرست بنائے ہیں، اللہ ان سب پر نگراں ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے عربی زبان کا قرآن، تاکہ آپ متنبہ کریں مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو، اور ڈرائیں سب کو اکٹھا کیے جانے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ بہشت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو ایک مذہب پر قرار دے دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کو چھوڑ کر سرپرست اختیار کیے ہیں؟ تو اصل سرپرست اللہ ہی ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کوئی چیز بھی جس کے بارے میں تم میں اختلاف ہو تو اس میں فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ ہے اللہ میرا پروردگار، اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے لو لگاتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس میں سے بیویاں قرار دیں، اور چوپایوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ اس کی ملکیت میں کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ وسعت دیتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی بھی کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے مقرر کیا ہے تم لوگوں کے لیے وہی دین جس کی اس نے ہدایت کی تھی نوح کو، اور جو بذریعہ وحی ہم نے بھیجا آپ کی طرف، اور جس کی ہم نے ہدایت کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، کہ دین قائم رکھنا اور اس کے متعلق تفرقے میں نہ پڑنا۔ مشرکین کو بہت شاق ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں منتخب کرتا ہے، اور جو اس سے لو لگاتا ہے اسے وہ اپنی طرف رہبری کرتا ہے۔ اور وہ لوگ تفرقے میں نہیں پڑے مگر صرف اس کی ضد سے، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف کی پہلے سے طے شدہ بات مقررہ مدت تک کے لیے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اور یقیناً وہ جنہیں ان کے بعد کتاب عطا ہوئی تھی اس کے بارے میں شک و شبہ میں گرفتار ہیں۔ تو بس اسی کے لیے آپ دعوت دیتے رہیے اور مضبوطی سے جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے۔ اور کہیے کہ جو کوئی بھی کتاب اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں مامور ہوں کہ تمہارے درمیان عدالت سے کام لوں۔ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔
کوئی بحث درکار نہیں ہے ہمارے تمہارے درمیان۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف بالآخر جانا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں بلا وجہ بحث کرتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کیا جا چکا، ان کی دلیل ان کے پروردگار کے نزدیک غلط ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان پر سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اتارا ہے کتاب کو حق کے ساتھ اور ترازو کو، اور تمہیں کیا خبر شاید قیامت نزدیک ہی ہو۔ جلدی کرتے ہیں اس کے لیے وہ جو اس پر یقین نہیں رکھتے، اور جو ایمان لائے ہیں ڈرتے ہیں اس سے اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ بلا شبہ وہ جو قیامت کے بارے میں تکرار کرتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، اور وہ طاقتور ہے زبردست۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کے کچھ بنائے ہوئے شریک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور اگر فیصلے کے متعلق طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور ظالم لوگ یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے ظالموں کو خوف زدہ اس سے جو انہوں نے کیا، اور اس کا خمیازہ انہیں اٹھانا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے باغائے بہشت میں ہوں گے۔ ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں ان کے پروردگار کے یہاں، یہی بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ وہ ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ کہیے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوا صاحبان قرابت کی محبت کے، اور جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اسے اس میں بھلائی اور زیادہ عطا کریں گے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا ہے، قدردان۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر تہمت لگائی ہے؟ تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے حق ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ دلوں کے اندر کی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور معمولی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو، اور قبول کرتا ہے دعا کو ان کی جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اور انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اور کافر لوگ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ روزی میں اپنے تمام بندوں کے لیے کشائش ہی رکھے تو وہ دنیا میں سرکشی اختیار کریں، مگر وہ ایک مقدار مقرر میں جو چاہتا ہے اتارتا ہے۔ یقیناً وہ بندوں کے حالات کا جاننے والا ہے، دیکھنے والا۔ اور وہ ہے جو پانی برساتا ہے بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہ سرپرست ہے تعریفوں کا مستحق۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمان اور زمین کا، اور جو اس نے ان دونوں میں چلنے پھرنے والے پھیلا دیے ہیں، اور جب وہ چاہے گا ان کے اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم کو پہنچے وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، اور بہت سی باتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور تم دنیا میں اسے بے بس نہیں بنا سکتے، اور تمہارا
اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے دریاؤں میں وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو مثل پہاڑوں کے دریا میں نظر آتی ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ اس کی سطح پر رکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر برداشت کرنے والے کے لیے جو شکر گزار ہو، یا چاہے تو وہ انہیں تباہ ہی کر دے ان کے اعمال کے نتیجے میں، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دے، اور اس لیے کہ وہ جو ہماری نشانیوں کے بارے میں تکرار کرتے ہیں جانیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور جو چیز تمہیں ملتی ہے وہ اس زندگی دنیا کا سرمایہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ اچھا اور زیادہ پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو بڑے گناہوں اور شرمناک کاموں سے پرہیز رکھتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کے فرمان کو مانا ہے اور نماز کے پابند رہے ہیں، اور ان کے معاملات ان کے درمیان باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو اس میں سے ہم نے انہیں دیا ہے خیرات کرتے ہیں، اور وہ جو بدلہ لیتے ہیں جب ان پر ناحق کوئی زیادتی کرے، اور برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے، مگر جو معاف کر دے اور تعلقات اچھے رکھے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہ لوگ وہ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں ستم ڈھاتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ جو صبر سے کام لے اور بخش دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی مددگار نہیں۔ اور ظالموں کو دیکھو گے جب انہوں نے عذاب کو دیکھا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ دوزخ کی طرف لائے جائیں گے سر جھکائے ہوئے، ذلت کے عالم میں کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، اور کہیں گے وہ جو ایمان لائے کہ گھاٹا اٹھانے والے بڑے وہ ہیں جو خود اپنے کو اور اپنے عزیز و اقارب کو قیامت میں گھاٹا پہنچائیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم لوگ برقرار رہنے والے عذاب میں ہیں، اور ان کے کوئی دوست نہیں ہیں جو ان کی مدد کریں اللہ کو چھوڑ کر، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے پروردگار کے فرمان کو قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے پھر پلٹنا نہیں ہے، تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ تو اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان مقرر کر کے نہیں بھیجا ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے سوا تبلیغ کر دینے کے، اور ہم جب آدمی کو اپنی طرف سے کچھ رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کیے ہیں تو بلا شبہ یہ آدمی ناشکرا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں دونوں قسمیں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے
بے اولاد رکھتا ہے، یقیناً وہ بڑا جاننے والا ہے، ہر طرح کی قدرت رکھنے والا۔ اور کسی آدمی کے لیے یہ بات حاصل نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر بطور وحی یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچائے۔ یقیناً وہ بلندی والا ہے، صحیح کام کرنے والا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجی بصورت وحی اپنے فرمان کی ایک روح۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کس کا نام ہے، مگر ہم نے اسے ایک نور بنایا ہے جس سے ہم ہدایت کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بلا شبہ آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، جس کی مخصوص ملکیت ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے تمام معاملات کو۔